یکم جولائی سے بجلی مزید مہنگی کرنے کی تیاریاں، حکومت کی معاشی ٹیم نے IMF وفد کو بجلی کے ٹیرف میں اضافے کی یقین دہانی کرا دی۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق ٹیکس ریونیو بڑھانے کے لیے معیشت کو بتدریج دستاویزی شکل دینے پر بھی اتفاق ہو گیا۔ IMF کا سخت مانیٹری پالیسی اور مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ برقرار رکھنے کا بھی مطالبہ۔ پاکستان اور IMF میں 18 یا 19 مارچ کو اسٹاف لیول معاہدہ ہونے کا امکان۔ مہنگائی کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ سابقہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے سوال۔ بولے ارادے پختہ ہوں تو سب ممکن ہے۔ مزید کہا حکومت کا کام پالیسی بنانا ہے، ادارے چلانا نہیں۔ سب سے پہلے PIA کی نجکاری کی جائے گی، اداروں کو چلانے کے لیے نجی شعبے کو آگے آنا ہوگا۔ وزیر خزانہ نے سینٹ الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ ایک جماعت IMF سے پاکستان کو قرض نہ دینے کے لیے کہہ رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی PTI پر تنقید۔ کہا یہ جماعت IMF سے کہہ رہی ہے کہ پاکستان کو ڈوب جانے دیں۔ NFC ایوارڈ میں صوبوں کا حصہ بڑھ تو سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ وفاق سے کہا NFC ایوارڈ 18ویں ترمیم سے پہلے منظور ہوا، اب صوبوں کی ذمہ داریاں بہت بڑھ چکی، اس کا دوبارہ جائزہ لینا چاہیے۔ PSL 9 کا فائنل اسلام آباد یونائیٹڈ اور ملتان سلطانز کے درمیان کل ہوگا۔ دوسرے ایلیمینیٹر میں اسلام آباد نے پشاور زلمی کو 5 وکٹ سے شکست دے دی۔ 186 رنز کا ہدف 19 اوورز میں حاصل کر لیا۔ حیدر علی 52 رنز کے ساتھ ناقابل شکست۔ پلیئر آف دا میچ عماد وسیم کے 59 رنز۔ دونوں نے چھٹی وکٹ کی شراکت میں 98 رنز بنائے۔ نسیم شاہ نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ پشاور زلمی کی جانب سے سائم ایوب 73 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ ملیکہ بخاری کو بیمار بہن سے ملنے کے لیے آسٹریلیا جانے کی اجازت مل گئی۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں ملیکہ نے لکھا کہ ہمشیرہ وینٹیلیٹر پہ ہیں، نام نو فلائی لسٹ سے نکال دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکریہ بھی ادا کیا۔ مریم نواز نے ٹویٹ کیا کہ اللہ آپ کی بہن کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ سینٹ الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا مرحلہ مکمل۔ اسلام آباد سے ٹیکنوگیٹ کی سیٹ پر اسحاق ڈار کے کاغذات جمع۔ وزیر داخلہ محسن نقوی پنجاب کی جنرل نشست پر آزاد حیثیت سے سینٹ الیکشن میں حصہ لیں گے۔ فیصل واوڈا بھی آزاد امیدوار کے طور پر میدان میں۔ کراچی میں MKM پاکستان کے عامر چشتی، ابو بکر، نجیب ہارون اور رؤف صدیقی کے کاغذات نامزدگی جمع۔ سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے کاغذات بھی جمع۔ سینٹ کے 48 سیٹوں پر الیکشن 2 اپریل کو ہوں گے۔ پنجاب اور سندھ کی 12 بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی 11 اسلام آباد کی 2 سیٹیں شامل۔ تحریک انصاف کی سینٹ الیکشن کے لیے امیدواروں کی فہرست میں تبدیلی۔ سند جاوید کو خواتین کی مخصوص نشست پر الیکشن لڑانے کا فیصلہ۔ میاں اسلم اقبال کے مطابق ڈاکٹر یاسمین راشد ٹیکنوکریٹ نشست پر امیدوار ہوں گی۔ جنرل نشستوں پر حامد خان اور زلفی بخاری الیکشن لڑیں گے۔ مراد سعید اور فیصل جاوید کے کاغذات بھی جمع۔ سیاسی جماعتوں کا سینٹ الیکشن کے لیے جوڑ توڑ۔ اسلام آباد سے جنرل سیٹ پر نون لیگ کا پیپلز پارٹی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ۔ سندھ میں MKM پاکستان اور PP کے مذاکرات۔ متحدہ نے ایک جنرل سیٹ پر حمایت مانگ لی، بدلے میں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے حمایت کرنے کی پیشکش۔ ڈیل فائنل ہونے کی صورت میں سندھ سے تمام سینیٹرز بلا مقابلہ کامیاب ہونے کا امکان۔ £190 ملین کیس کی ڈیالہ جیل میں سماعت۔ استغاثہ کے ایک اور گواہ کا بیان قلم بند۔ بانی PTI کے وکلاء نے دوسرے گواہ القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کے چیف فائنینشیل آفیسر زاہد حنیف پر اپنی جرح مکمل کر لی۔ مزید سماعت 20 مارچ تک ملتوی۔ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کا بانی PTI پر 20 ارب روپے خرچانے کا دعویٰ خارج۔
اسلام آباد کی مقامی عدالت نے 10 سال بعد حد تک عزت کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ افتخار چودھری نے 2013 کے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات پر 2015 میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف دعویٰ دائر کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈرپور کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات۔ عدالت جیل کی کانفرنس روم میں آدھا گھنٹہ بات چیت جاری رہی۔ ذرائع کے مطابق موجودہ سیاسی صورتحال اور سینٹ الیکشن کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ حالات خراب ہیں، اگر ملک کو چلنا ہے تو حکومت 5 سال چلے گی۔ 2 سال میں کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو ملک اور حکومت دونوں کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ رانا ثناء اللہ کے سنو نیوز کے پروگرام برعکس رانا مبشر کے ساتھ میں گفتگو۔ پانچ سال تو کیا، حکومت نئی تک بھی نہیں چل سکتی۔ فواد چودھری کا دعویٰ، حکومت ہٹانے کی خونخواہ کا کردار اہم قرار دے دیا۔ جیلے میں ترقیاتی منصوبوں میں پیشی کے موقع پر کہا، مولانا فضل الرحمان نے لانگ مارچ کا فیصلہ کر لیا تو پورا خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف ہو جائے گا۔ موجودہ حکومت کو مودی سرکار اور ایان علی کے سوا کوئی نہیں مانتا۔ قومی اور 4 صوبائی اسمبلیوں کی خالی سیٹوں پر ضمنی الیکشن 21 اپریل کو ہوگا۔ قومی اسمبلی کی 6، پنجاب اسمبلی کی 12، خیبر پختونخوا اسمبلی کی 2، بلوچستان اسمبلی کی 2 اور سندھ اسمبلی کی 1 سیٹ شامل۔ امیدوار کاغذات نامزدگی 18 مارچ تک جمع کرا سکتے ہیں۔ آصفہ بھٹو NA 207 نوابشاہ سے ضمنی الیکشن میں حصہ لیں گی۔ کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے گئے۔ NA 207 نوابشاہ 1 کی سیٹ پر ضمنی الیکشن 21 اپریل کو ہوگا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پوتی اور میر مرتضیٰ بھٹو کی بیٹی فاطمہ بھٹو کے ہاں بیٹے کی پیدائش۔ فاطمہ نے سوشل میڈیا پر بیٹے کی پیدائش کے بارے میں بتایا کہ بیٹے کے نام والد کے نام سے منسوب کرتے ہوئے میر مرتضیٰ بیرا رکھا گیا۔ منہ زور مہنگائی کے آگے عوام بے بس، حکومتی دعوے بے اثر۔ پیاز کی فی کلو سرکاری قیمت 200، بازار میں 250 روپے میں فروخت۔ 54 روپے والا آلو 80 روپے پر جا پہنچا۔ لہسن کی سرکاری قیمت 595 روپے، مارکیٹ میں 780 روپے کی وصولی۔ 350 روپے کلو والی ہری مرچ 420 روپے میں فروخت۔ کریلے کی کڑواہٹ کو مہنگائی نے اور بھی کڑوا کر دیا۔ سرکاری نرخ 260 روپے، مارکیٹ میں 450 روپے میں فروخت جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر رمضان ریلیف پیکیج کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ شروع۔ 28,32,000 گھروں کو اشیاء کی ترسیل مکمل۔ مریم نواز کی مہنگائی کے خلاف مہم تیز کرنے کی ہدایت، کہا رمضان ریلیف پیکیج میں شفافیت کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ رمضان المبارک ہو اور کراچی میں نائٹ کرکٹ نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مختلف سڑکوں، گلی محلوں اور میدانوں میں سحری سے پہلے کرکٹ کا میلہ لگ جاتا ہے۔ کرکٹ دیوانے کہتے ہیں دن بھر کی مصروفیت کے بعد رات گئی کرکٹ کھیلنے کا مزہ ہی کچھ ہے۔